پچھلے بہت سکسیزفل دھرنے کے بعد پی ٹی آئی کمیٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ 15 تاریخ کو وہ دھرنا کریں گے اسلام آباد میں، وہ ڈی چوک تک پہنچیں گے، وہ انشور کریں گے کہ سرکار جو ان کے حق ہے ان کو دے دیں۔ میرے خیال ہے جو پی ٹی آئی کو مشورے دیتا ہے نا وہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ایکس چیئرمین عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے پی کے اسمبلی ممبرز، عہدیداران، پی ٹی آئی کے کارکن، یہ سب ڈفرینٹ چیزیں چاہتے ہیں۔ اور آئی تھنک اب یہ پوری کی پوری سٹوری کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ جس کے پاس اقتدار ہے وہ چاہتا ہے وہ اقتدار میں رہے، جو جیل میں وہ چاہتا ہے میں جیل سے باہر آ جاؤں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر بیس ہے وہ چاہتی ہے کہ جتنا آپ نے ہمارے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایونٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں تو ایونچولی جب وہ ایونٹ نہیں ہوتا تو ایک فرسٹریشن سیٹ ان کرتی ہے، اس فرسٹریشن کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نیا سے نیا ٹارگیٹ دے دیتے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو مختلف سمجھتی تھی، اب پی ٹی آئی کی بات کریں، جو جماعت اپنے آپ کو بہتر سمجھتی تھی، جو انصاف لا رہی تھی، جو چینج کی پارٹی تھی، انہوں نے روایتی حرکتیں کی جب وہ گورنمنٹ میں آ رہے تھے، انہوں نے روایتی حرکتیں کی جب وہ گورنمنٹ میں تھے، اور اس وقت لوگوں کی مقبولیت ہونے کے باوجود ان کی پارٹی کی ہائرارکی کے اندر روایتی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے دھرنا کال ہوتا ہے، دوسری طرف سے مذاکرات ہوتے ہیں طاقتور حلقوں سے، ایک طرف سے کوئی ریلیف کریٹ ہوتا ہے تو پھر عمران خان کی چوڑی ٹائٹ کی جاتی ہے، تو پھر دوبارہ ایک منصوبے کا پلان بنتا ہے کہ جناب 15 اکتوبر کو ہم دھرنا دیں گے۔ دھرنا وہ پورے ملک میں کہیں بھی دے سکتے ہیں، مثلا اگر ہم اس کو ریالٹی میں دیکھیں، اگر آپ نے پاور شو کرنا ہے تو آپ 20 لاکھ کا دھرنا کے پی کے میں کر لیں، لیکن وہ ڈی چوک میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب نارملی ہم بہت ان فیور ہوتے ہیں پروٹیسٹنگ کے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، کوئی بھی جماعت کرنا چاہے ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ پر ہمارے ملک کے اندر 15 تاریخ کو ہو کیا رہا ہے؟ ریالٹی یہ ہے ہمارے ملک میں ایک ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے دیر بعد پاکستان کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوسٹ کرنے کا چانس ملا ہے، دنیا بھر کے ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ ڈی چوک میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ سینٹر پیس ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ ساری تیاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ چھڑتی ہے۔ ظاہر ہے جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ اس کو ایک رنگ دیتے ہیں، جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ ایک رنگ دیتے ہیں، جو پرو نون لیگ لوگ ہیں ایک رنگ دیتے ہیں، لیکن ان سب نے ایک ڈبیٹ شروع کی ہے۔ وہ لائن کیا ہے جہاں پہ ایک جماعت نیشن اسٹیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے؟ لائک فار ایگزامپل، بڑا سمپل سوال ہے، پاکستان بڑا یا عمران خان؟ اس طرح فریم کیا جا رہا ہے گفتگو کو، یا پھر گورنمنٹ بڑی یا عمران خان؟ آئی تھنک کہ جب نیریٹو اس لیول پہ چلا جائے کہ ایک بندہ یا ایک شخص یا ایک جماعت نیشن اسٹیٹ سے بڑی ہو جائے تو وہ سارٹ آف نان سینسیکل ہوتا ہے، بیکاز وہ نیشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نہیں، پھر تحریک انصاف ہے، پاکستان والا کانسیپٹ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں ایون پہ پین اسلامزم میں کہ ایک لارج اسکیل امت ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی لارج اسکیل امت کی بات نہیں کر رہی، وہ ایک پرٹیکولر لیڈر، پرٹیکولر جماعت کی پالیسیز کی بات کر رہی ہے، اور انٹرسٹنگلی انف وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں نظام کا حصہ ہو کے۔ مثلا اٹس ناٹ لائک کہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک ان کی گورنمنٹ نے پی ٹی ایم پہ کریک ڈاؤن میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، بلکہ جب لوگوں نے یہ بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی تھی تو کے پی کے گورنمنٹ نے خود آئے گا نہیں ہم بھی اس میں شامل تھے کریک ڈاؤن کے اندر، پھر انہوں نے نیشنل جرگہ بھی کروایا، لیکن سارٹ آف لائک ایک کیوی آرٹ کے ساتھ نیشنل جرگہ ہوا تھا کہ پہلے ہم نے بندے مارے ہیں، اب ہم نیشنل جرگہ کرا رہے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی ایم جو پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کو پیٹرنائز بھی کیا، اس کو اپنے ساتھ فیسیلیٹیٹ بھی کیا، پھر ان کے خلاف بیانات بھی دیے، ایک سارٹ آف کنفیوز نیریٹو دے رہے ہیں، اور اس گرے ایریا یا کنفیوژن کے اندر پوری کی پوری 77 سال کی پاکستان کی سیاست ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس سے ایک سبق ہم سب کو سیکھنا چاہیے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، نون لیگ کے سپورٹرز، پی 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 کے سپورٹرز، کہ بہت بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلینکٹ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیڈران کبھی بھی رخ بدل دیتے ہیں، وقت بدل گئے، جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ نواز شریف صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی ملک میں کہ ووٹ کو عزت دو، نون لیگ کا سینہ ایسے چوڑا ہو گیا تھا کہ جناب سارا لیڈر ڈٹ گیا، لیڈر انگلینڈ، ووٹ کو عزت ختم۔ عمران خان نے ایک نیریٹو دیا ہوا ہے، اس کی جماعت پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ میمز بھری ہوئی کہ علی امین گنڈا پور فتح کرنے آ رہا ہے اسلام آباد۔ ہم سب نے دیکھا کیسے فتح ہوا۔ انٹرسٹنگلی انف عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا اس ٹائم میں، انہوں نے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا کہ ظاہر انہوں نے ملاقاتیں بند کر دی ہیں، اور جو یہ 15 اکتوبر کا دھرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم صرف تب روکیں گے جب آپ ہماری عمران خان سے ملاقات ہونے دیں گے۔
میرا خیال ہے ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دیں, بیکاز زیادہ ضروری یہ ہے کہ ملک میں SCO کانفرنس اچھے طریقے سے ہو جائے. جتنے فورن ڈپلومسی کے مشنز ہمارے ملک میں آتے ہیں اتنے بڑے پیمانے میں کئی سالوں میں نہیں آئے کہ ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں, تعلقات بڑھتے ہیں, ہر چیز ہوتے ہیں. انڈیا کا فورن منسٹر آ رہا ہے, ایک ملک کے ساتھ سینسٹیو ریلیشن شپس ہیں. یہ وہی انڈیا کا فورن منسٹر ہے جس کو KPK کا جو بیرسٹر سیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے دھرنے والوں کے خطاب کریں. ایک اتنی اسٹوپڈ, بےہودہ, جاہلانہ اسٹیٹمنٹ ہے. پھر PTI میں ایک بہت انٹرسٹنگ فنامنا انہوں نے دیکھا. PTI کا ایک لیڈر, ایک ترجمان کوئی بات کرتا ہے, اگر وہ بات مقبول ہو, PTI کے فیور میں ہو, تو اس کو سب اون کر لیتے ہیں. جب وہ نہیں ہو اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے شیر افضل مروت کا کریکٹر ڈیولپ کیا, علیمین گنڈا پورا کریکٹر ڈیولپ کیا. اب شہباز گل صاحب ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں اپنا بیٹھ کے کہ جناب آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو صرف فرضی ہیرو بن رہے ہیں لیکن جو اصل میں ہیرو ہیں. مثلا PTI کے سوشل میڈیا ٹیم نے خود نیریٹو بنایا کہ علیمین گنڈا پور بہت بڑا کو کانکرر ہے, اب مروت جو ہے بہت دلیر ہے. انہوں نے خود نیریٹو نہیں بنایا کہ جو ان کے لیڈران جیلوں میں بند ہیں اس وقت, جن کے نام زیادہ تر لوگ بھول گئے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد ہوگی, اعجاز چودھری صاحب ہو گئے, ان کا نیریٹو تو انہوں نے خود نہیں بنایا. تو ریالٹی یہ ہے کہ PTI کی کوئی سینٹرل فورس نہیں ہے. یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اصول نہ ہوں. آج جو ہارڈ کور نون لیگ کے فینس تھے وہ خود پریشان ہیں کہ ہماری جماعت کے اصول نہیں ہیں, پرنسپلز نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے جو شدائی تھے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے, وہ حیران ہیں کہ بلاول بھٹو کیا کر رہا ہے, کہ ایک جماعت جس نے فسطائیت اور ظلم کے خلاف جنگ لڑی ہے آج وہ پروبیبلی ہماری ہسٹری کے ون آف دا ورسٹ پیریڈس کے اندر گورنمنٹ میں شامل ہے. تو ریالٹی اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سمجھ یہ آتی ہے کہ جب ایلیٹ کیپچر آپ کے معاشرے کے اندر ہوا ہو, سارے لیڈر دیکھ لیں, بلاول صاحب جاگیردار ایلیٹ, نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف ایلیٹ انڈسٹریلسٹ, عمران خان ان جتنا امیر نہیں لیکن ہے ایلیٹ میں. JUIF دیکھ لیں, کوئی بھی جماعت اٹھا لیں, اس میں سے ہم جماعت اسلامی کو نکال دیتے ہیں. جماعت اسلامی پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی, ان کے لیڈران ایسے نہیں ہوتے. لیکن آپ MQM کو دیکھ لیں, تو بیسکلی ایلیٹس اپنی پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں, پھر یہ آپس میں گیم کھیلتے ہیں. ایک سارٹ آف کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے کہ میں آپ کو اپنے نمبر سے ڈراتا ہوں, آپ مجھے اپنے نمبر سے ڈرائیں, ہم ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں. یہ ہارش ریالٹی ہے. مثلا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید لوگ نہیں سننے کو تیار, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ انوسنٹ ینگ غریب لوگ مارے جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی منورنگ میں. PMLN نے جو منورنگ کی تھرو آؤٹ دا 90s پوسٹ مشرف صاحب, اب ان کا ورکر سمجھ گیا کہ یار انہوں نے دھرنے آج کوئی جان کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے کام کرتا رہنا سے ووٹ کر دینا. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. PTI کا وہ ورکر ہے جو ابھی نیا ہے, ینگ ہے, بہت جوش و جذبہ اور ایک خواب میں بلیو کرتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ PTI اس خواب کو خود شیٹر کر رہی ہے. وہ کیوں شیٹر کر رہی ہے کہ علیحدہ بحث ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اصل میں PTI کا یہ بندہ کمپرومائزڈ ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہر مہینے اگر آپ نیا بندہ پیش کر دیں گے یہ مسیح ہے, یہ صحیح بندہ ہے, اور پھر وہ کمپرومائز نکلے گا, تو پھر ہمیں یہ سوچنے کے لیے مجبور ہے کہ شاید آپ اہل ہی نہیں ہیں بندوں کی ججمنٹ میں. اور اگر آپ عمران خان کے پوری دور حکومت دیکھیں تو نمبر 1 ایشو جو ان کا ہوتا تھا کہ وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں چنتے تھے. ان کی کپتانی کی بہت ساری مثالیں دی جاتی تھی, کرکٹ میں وہ صحیح بندہ چنتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی کپتانی سرکار کے حوالے سے بہت بری رہی ہے. انہوں نے کمزور منسٹرز لگائے ہیں, اپنی پورٹ فولیوز کی مینجمنٹ ان ٹرمز آف فیڈرل منسٹرز ان کی بہت ویک تھی. اسد عمر صاحب ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, 1 سال بعد ان کا پورٹ فولیو لے لیا گیا تھا. سارٹ آف لائک اگر ہمیں کوئی امیجیٹ رزلٹ نہیں دے سکتا تو چھوٹے بچے کی طرح ہم اس کا عہدہ چینج کر دیتے ہیں. یہ ریالٹی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی. مستقل مزاجی ختم ہو چکی ہے. اس کے پیچھے کئی وجوہات بھی ہیں. سوشل میڈیا کا ایڈونٹ, شارٹ فارم کانٹینٹ کا ایڈونٹ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ڈوپامین ہٹس 15-15 20-20 سیکنڈ کی لیں, لیکن ریالٹی ہے ملک ایسے نہیں بنے گی, امت ایسے نہیں بنے گی. ٹک ٹاک بنانے کے حوالے تک تو یہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, یہ بیان بازی وغیرہ, لیکن لانگ ٹرم افیکٹو پالیسی نہیں ہو سکتی. یہ جو آئیڈیا ہے کہ عمران خان ایک کلٹ ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ساری سیاسی جماعتیں ایسی شروع ہوتی ہیں. آپ وہ وقت بھول گئے جب لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لیے ڈنڈے, جیلیں, سزائیں بھگتی ضیاء کے دور میں. تب ان کا ورکر آئیڈیلسٹک تھا. اب PPP کا ورکر آئیڈیلسٹک نہیں ہے, مفاد پرست ہے. ٹھیک ہے ساڈا فائدہ ہے تو کر دیں گے, نہیں ہے تو نہیں کریں گے. تبھی تو ان کے کراؤڈز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. 90s میں جب نون لیگ پہ دھاوا بول رہی تھی سپریم کورٹ, تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے, کیونکہ ان کا ورکر میں جوش جذبہ تب تھا. لیکن اب ان کا ورکر سمجھ گیا کہ بندے ساڈے
فارغ نے انہاں پیریں کوئی طاقت جان نہیں ہوتی. وجہ ہے کہ ایک کسی بھی ویلے منہ موڑ سکتے ہیں. تو عمران خان کے ورکر ڈی چوک پہنچ کے واپس جاتا ہے. اب آپ اس کو دوبارہ ڈی چوک کی کال دے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی نااہلیاں, آپ کی فیلڈ پولیٹیکل منورنگ, اس کا بدلہ عوام سے نہ لیں, اس کا بدلہ اپنے ورکر سے نہ لیں. ایک پولیس والا بیچارہ شہید ہو گیا, کئی ورکروں کو نقصان ہوا ہے. اس 2 سال کے پروسیس میں کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. آئی تھنک جب ہم ویلاگس بناتے تھے, آپ کو بتاتے تھے کہ پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, تو لوگ سارٹ آف ریئلائز نہیں کرتے تھے. لیکن جب ایم این ایز کے رشتہ داروں کے, ایم پی ایس کے رشتہ داروں کے, ان کے چاہنے والوں کے گھروں پہ ریڈیں ڈلتی ہیں, تب ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ایسے اسٹیٹ میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں جو کبھی بھی ظلم نافذ کر سکتا ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے لیڈران کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ منٹ میں سودا کر کے نکلتے ہیں. ایک پورا نیریٹو یہ بنایا گیا پچھلے 1 سال عمران خان کی جیل میں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے ترلے کرتی ہے, وہ نہیں مانتے. دوسری سائڈ نیریٹو بنایا کہ عمران خان صاحب پیغام پہنچاتے ہیں, وہ نہیں مانتے. آج جو حقیقت ہے 1 سال بعد جیل کے, جب ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کا لون آ گیا, سعودی اگریمنٹس ہوگی انویسٹمنٹ کی, ایس سی او کانفرنس بھی ہو رہی ہے, گورنمنٹ وہیں پہ کھڑی, گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ پاکستانی عوام اس آئیڈیا کو ونس اینڈ فار آل جواب دے دے کہ پاکستان ہونے کا مطلب کیا ہے, پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے. جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو یہ پروسیس ریپیٹ ہوگا نئی پرمیوٹیشن کے ساتھ. کوئی نیا عمران خان آئے گا, کوئی نیا نواز شریف آئے گا. اصل میں موسٹ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے وہ ریئلائز نہیں کرتے نواز شریف 90s میں کتنا پاپولر تھا. وہ ریئلائز نہیں کرتے الطاف حسین کتنا پاپولر تھا. وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جب بے نظیر بھٹو پیک پہ تھی وہ کتنی پاپولر تھی. وہ ریئلائز نہیں کرتے ذوالفقار علی بھٹو کتنا پاپولر تھا. تو یہ آئیڈیا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ مقبولیت ہے, ان ٹرمز آف نمبرز ہو سکتی ہے, بٹ ان ٹرمز آف سیٹس, پولیٹیکل پاور, یہ پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو یہ میری ناقص عقل ہے. اور علی محمد خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایس سی او کانفرنس ڈسٹرب نہیں کرنی چاہیے. ایک وجہ یہ دھرنا کرنے کے لیے, آلدو مجھے لگتا ہے دھرنا نہیں ہوگا, میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت پھوٹ ہے, یہ دھرنا نہیں ہوگا. لیکن یہ دھرنا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. اتنے کریٹیکل مومنٹ پہ جہاں پہ آپ کی, کیونکہ جب آپ کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, عام بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیڈران نہیں کر رہے ہوتے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کیوں نہیں ڈی چوک پہنچ رہے پچھلے دھرنے میں, تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم سب اریسٹ ہو جائیں, لوگوں کو انفارمیشن پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی کام کرے. سر وہ اکیلا شہباز گل بہت ہے آپ کے لیے. آپ سارے لیڈر ڈی چوک جائیں اریسٹ ہو جائیں تو وہ امریکہ بیٹھے اکیلی سب کو پیغام پہنچاتا ہے, اس کی ملینس کی آڈینس ہے. لیکن کیوں, کون اپنا بڑا گھر, بڑی گاڑی, سکون والی زندگی چھوڑ کے جیل جانا جائے گا؟ یہ واحد چیز ہے جو عمران خان صاحب کے فیور میں جاتی ہے کہ وہ جیل میں ابھی تک بیٹھے ہیں. آئی ایم شیور کہ عمران خان صاحب بہت ٹرائی کریں, ان کی کوئی نہ کوئی ڈیل بن جائے گی ایگزیل میں جانے کی. لیکن اگر عمران خان صاحب ایگزیل میں چلے گئے کسی ملک, تو ان میں نواز شریف بے نظیر میں کوئی فرق نہیں رہے گا, ایک ہی قسم کی سیاست ہو جائے گی. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ جیل بیٹھے ہوئے ہیں, وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی وہ اسٹریٹجی کوشش اپناتے رہتے ہیں. بہرحال حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 18 تاریخ تک وہ کسی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے, تاکہ عمران خان صاحب کو نیا پیغام جاری نہ کر سکیں. یہ ایک بڑی ہارش ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. دوسری جو خبر ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ قاضی فیصل صاحب کی ہے. قاضی صاحب جا رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں. قاضی صاحب کی جو جوڈیشل لیگسی ہے وہ بہت کمزور ہے. مثلا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کے بعد اتنی نیگیٹو جوڈیشل لیگسی کسی کی ہوگی. مسنگ پرسنس کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ہیومن رائٹس وائلیشنس کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ریلیجس وائلنس کے معاملے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا, پولیٹیکل منورنگ کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. قاضی صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب شاید ایک قابل وکیل تھے, قابل جج تھے, انہوں نے اپنا کو ضائع کیا.
لیکن قاضی صاحب کا بھی یہ دی اینڈ نہیں ہے. آئینی ترمیم جو حکومت کروانا چاہ رہی ہے اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے تو قاضی صاحب اس کے ہاٹ فیوریٹ ہے چیف جسٹس بننے کے لیے, اور جو اس امینڈمنٹس کے اندر پاورز ملیں گی تو قاضی صاحب ورچولی پھر دوبارہ سے ایک دفعہ چیف جسٹس ابھر کے سامنے آئیں گے. لیکن کرنٹلی اسپیکنگ قاضی صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ این ایکسٹینشن ایز فار ایز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان از کنسرن. انٹرسٹنگلی انف ایک مسالے والی خبر بھی بیچ میں کہ قاضی صاحب نے ریفیوز کیا ایک اپنے آنر میں فیئر ویل ڈنر لینے کے لیے کہ جی سرکار کا 20 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی انف یہ جو انہوں نے ایک سافٹ امیج بنایا اپنا کہ دیکھو میں سرکار کا 20 لاکھ روپیہ بچا رہا ہوں, یہ ڈنر نہیں لے رہا جو میرا رائٹ ہے ہر جانے والے چیف جسٹس کو ملتا ہے. یہ وہی قاضی صاحب ہیں جنہوں نے ایڈ ہاک ججز رکھے جن کو نہ تو صرف پینشنیں ملتی ہیں بلکہ ان کو اب 15-16 لاکھ سیلری بھی اس کے اوپر ملتی ہے, جن کو استعمال کر کے 63A کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا. یعنی یہ کروڑوں کا پاکستانی ایکسچیکر کا یعنی کہ ٹیکس پیئر کا نقصان کرا کے قاضی صاحب نے 20 لاکھ بچا دیے ہیں. تو اس طرح کی فنی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں اسد علی طور صاحب نے ایک اور بات بتائی بڑی انٹرسٹنگ انف. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈنر ہوتا ہے یہ ہوسٹ کرتا ہے نیا چیف جسٹس, یعنی کہ جب اپوائنٹمنٹ لیٹر نکلتا ہے نئے چیف جسٹس کا, جس طرح قاضی صاحب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر نکلا تو انہوں نے یہ ڈنر ہوسٹ کیا عمر عطا بندیال صاحب کے لیے. تو ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس نہیں نکلا. جب وہ نوٹس نکلے گا سرکار کی طرف سے کہ منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس ہیں تب منصور علی شاہ صاحب قاضی صاحب کو دعوت کا پیغام بھیجیں گے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہہ دینا کہ جناب میں نے تو دعوت ریفیوز کر دی, نان سینسیکل بات ہے. وہ دعوت قاضی صاحب نہیں رکھنی ہوتی, وہ نئے چیف جسٹس نے رکھنی ہوتی ہے. لیکن یہ بات سیکرٹ نہیں ہے کہ میجورٹی ججز سپریم کورٹ میں اس وقت قاضی صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے, ان کے آپس میں معاملات اس تناؤ تک پہنچ گئے. تو شاید اس وجہ سے قاضی صاحب نے پریمپٹ کر لیا کہ جناب بہتر ہے کہ اس روٹی سے نہ جائیے, یا جدو معاملہ چلے گا بھی تو نہ جائیے. لیکن انٹرسٹنگلی انف قاضی صاحب نے سپریم کورٹ بار کی دعوت ایکسیپٹ کر لی ہے. اب جو سپریم کورٹ بار ہے وہ ذرا تھوڑا فرینڈلی ہے, وہ حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے. تو وہ سپریم کورٹ بار کے بھی جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی سرکاری گرانٹ سے آتے ہیں کہ آپ وکیلوں کے ویلفیئر کے لیے کام کریں, سرکار پیسے دیتی ہے, تو اسی میں سے آپ کو کھانا مل رہا ہے. تو یہ جو نیو ایج میں ایک سافٹ گیم ہے نا, یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ فوراً سے پہلے پک ہو جاتی ہے, اتنی انفارمیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے. تیسری خبر ایک آپ سمجھیں خبر نہیں ہے, لیکن میں آج شہباز گل صاحب کا ویلاگ دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی, اور میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں تو تھوڑا سا رونا بھی آ رہا ہوگا. شہباز گل صاحب نے کہا, اور میں وربیٹم تو نہیں کوٹ کرتا لیکن میں آپ کو ایک مفہوم بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ اتنے سخت بیانات دیتی ہے آرمی کے خلاف, ان کو 2023 میں استعمال کیا جاتا ہے دھرنا دینے کے لیے, سخت بیانات دیے جاتے ہیں اسلام آباد میں, لیکن ان کے خلاف کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. آج ان کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیرو نہیں ہے, شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے, قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اصلی بہادر کون ہے, نقلی بہادر کون ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور یہ وہ فنی والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پی ٹی ایم کے اوپر شور مچاتی ہے کہ پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, دنیا کا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. اب آپ صرف 5-6 مہینے پیچھے جائیں, شہباز گل صاحب کے ویلاگ اٹھائیں جب امریکہ کا سینٹ جو ہے وہ قرارداد منظور کرتا ہے عمران خان کے فیور میں, برٹش پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی عمران خان کے فیور میں, تو شہباز گل صاحب چیخیں مار رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل لوگ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس حکومت نے زندہ نہیں رہنا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ریکگنائز کر لیا کہ فارم 47 حکومت جو ہے وہ ٹوٹل جعلی اور فیک ہے. آج جب وہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو پچھلے دروازے سے حکومت میں آئے ہوں ان کو وہی ٹرکس آتے ہیں جو کرنٹ گورنمنٹ کو آتے ہیں, ان کو وہی پروپیگنڈا آتا ہے جو کرنٹ گورنمنٹ کو آتا ہے. اور پروپیگنڈا کون چلاتا ہے؟ پروپیگنڈا وہ چلاتا ہے جس پر دلیل نہیں ہوتا. تو شہباز گل صاحب جیسے لوگ جو باہر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں وہ ایسی بونگیاں مارتے رہتے ہیں. اچھا, میں پہلے سمجھتا تھا کہ تھوڑا سا اس سارے ایپیسوڈ دھچکے کے بعد شہباز گل کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی جب وہ پاکستان میں تھے, اور ایسا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ قابل مذمت چیز ہے. لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا, لیکن گفتگو سے لگتا ہے ایسے نہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے. انفیکٹ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے کیا, یا مارنگ بلوچ کی اسٹرگل یا موومنٹ ہے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریولیجڈ لوگ جب پریولیجڈ اداروں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ایسی بونگیاں مارتے ہیں, تو پرانی آتے جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے.
लुब लुबाब मेरे दोस्तों ये है कि कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न होते हैं, लोग लेफ़्ट की दिखा के राइट चले जाते हैं, बाज़ार जो आपको लग रहा होता है वो नहीं हो रहा होता। हमें एक बुनियादी सवाल का जवाब देना है, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में भी इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तानी होने का मतलब करंटली क्या है और पाकिस्तानी होने का मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, बिकॉज़ उसको पैमाना बना के हम फ्यूचर पॉलिसीज़ बना सकते हैं। किसी शख्स के लिए, किसी इदारे के लिए पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। तो ये कौम को फ़ैसला करना है। आपका सुनने का शुक्रिया।